بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد 15 رمضان المبارک کو امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کا دن ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حسن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حرب رکھنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام حسن رکھا۔ حسن اور حسین نام ان دونوں بزرگوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخفی رکھا۔ سب سے پہلے یہ ان کا نام رکھا گیا، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی حسن اور حسین نام رکھنا شروع کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو محمد متعین فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب: پہلا لقب شبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا لقب ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 لقب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن سے گھٹی دی، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت پڑی۔ 7 دن کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ ہوا، سر کے بال کاٹے گئے۔ بال کاٹنے کے بعد ان کے وزن کے برابر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی صدقہ کرنے کا حکم کیا، اور عقیقے کے طور پر ایک روایت کے مطابق 2 بکرے، ایک روایت کے مطابق 1 بکرا۔ یہ جو 1 بکرے والی روایت ہے، اس کے مطابق معلوم ہوا کہ اگر بندے کے پاس گنجائش نہ ہو، عقیقے کے طور پر 1 بکرا بھی کر لیا جائے تو عقیقہ ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 بکرے ذبح کیے جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت محبت کی۔ ام فضل، جن کا نام لبابہ بنت حارث ہے، ان کو لبابہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ ان کی گود میں آ کر گرا، یعنی ام فضل کی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ کر گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹے ہوں گے، وہ تمہاری گود میں پرورش پائیں گے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مدت رضاعت اور ابتداً جو کفالت کی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ حضرت لبابہ بنت حارث یعنی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ ام فضل جلیل القدر صحابیہ میں سے تھی اور اوائل اسلام کے اندر مسلمان ہوئی، ہجرت سے پہلے یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنی پشت پر بٹھایا ہوا، ایک روایت کے مطابق اپنے سینے پر بٹھایا ہوا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا، تو ام فضل نے تھوڑا سا ڈانٹا، ہلکی سی بچوں کو جس طرح لگاتے ہیں اس طرح لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلا یرحمک اللہ،
اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، نرمی والا برتاؤ کر۔ اوجعت ابنی، تو نے میرے بیٹے کو تکلیف دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں دینی۔ تو یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شبیہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد فرمایا شبیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیت بعلی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر ناف تک یعنی اوپر والا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل کو ڈانٹنے سے منع کیا تو ایک لفظ تھا اوجعت ابنی، میرے بیٹے کو تکلیف نہ دو۔ یہی ابنی کا لفظ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آقا جس کو کہہ دیں یہ میرا ہے، اس کے لیے اور کیا چیز۔ حضرت حسن وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک تو حضرت ام فضل کو جب منع کیا اس وقت یہ الفاظ ہیں اوجعت ابنی، اور ایک دفعہ اور ہیں بخاری شریف کے اندر روایت ہے، امام بخاری یہ جو روایت نقل کرنے لگا ہوں 3 مقامات پر لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1 کتاب الصلح میں، نمبر 2 کتاب الفتن میں، نمبر 3 کتاب المناقب کے اندر، کتاب فضائل صحابہ کے اندر، یہ 3 مقامات پر لے گئے ہیں۔ کتاب الفضائل کے اندر اس وجہ سے لائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ کتاب الصلح میں اس وجہ سے لائے کہ اگر عوامی مفاد، دینی مفاد کے لیے صلح کرنی پڑے اور صلح کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو کس طریقے سے دینی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا کر بتا دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتماعی، قومی اور دینی مفاد کے لیے اپنی اقتدار، اپنی خلافت کی قربانی دی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور کتاب الفتن میں اس لیے لائے جب فتنوں کا دور ہو، آپس میں ایک ہی مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہو، ایک ہی طبقے سے رکھنے والوں کی لڑائی ہو رہی ہو، تو پھر کس طریقے سے صلح کی جاتی ہے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ واقعہ یہ ہے بخاری میں 3 مرتبہ، امام ترمذی نے 1 مرتبہ، امام ابو داؤد نے 1 مرتبہ، امام نسائی نے 1 مرتبہ، مستدرک محکمہ کبیر کے اندر 1 مرتبہ، مسند حمیدی کے اندر 1 مرتبہ، یہ ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ آیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ہیں مسجد نبوی میں، نمبر 1 مسجد نبوی، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، دیکھتے ہوئے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی، میرا یہ بیٹا، ھذا سید، یہ سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد 40 ہجری میں خلافت کی بیعت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لی، کہیں امت مسلمہ کا شرازہ بکھر نہ جائے، اس وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لی۔ بیعت لینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے دور سے بھی معاملہ چل رہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے، مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتنا بڑا لشکر ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 نفوس پر مشتمل لشکر لے کر مقابلے کے اندر آئے۔ بالآخر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قومی مفاد کے اندر، دینی مفاد کے اندر، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اپنی خلافت کی قربانی دی، اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے۔ یہ کوئی بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کوئی دباؤ کی وجہ سے نہیں تھا۔ مقابلے میں اتنا بڑا لشکر، حضرت عمرو بن عاص جو بڑے مشیر ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرما رہے ہیں اتنا بڑا لشکر جس کا مقابلہ کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں لے کے آئے ہوئے، لیکن صرف امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اور پھر پوری امت مسلمہ ایک ہوئی، 20 سال تک متحد اور متفق رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن شرائط پر صلح کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط پر برقرار رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان شرائط پر چلتے رہے۔ جب یہ صلح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ اب یہاں پر کوفہ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، واپس مدینہ منورہ، مدینہ الرسول، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرنا شروع کی۔ جب وہاں پر آئے تو لوگوں نے زہر دیا، متعدد بار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا۔ یہ تقریباً 10 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر چکا ہے۔ یہ 49 ہجری کا واقعہ ہے۔ 49 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ متعدد بار جب زہر دیا گیا، جو آخری بار زہر دیا گیا اتنا خطرناک تھا، طبیبوں نے کہا اس زہر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتڑیاں چیر کر رکھ دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھاتے وہ باہر آ جاتا، اتنا خطرناک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک تڑپتے رہے اس زہر کی وجہ سے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آیا، زبان پر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہی۔ جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اخی انبئنی من سقاک، اے میرے بھائی مجھے آپ بتلائیے آپ کو یہ زہر دیا کس نے ہے، کس نے زہر پلایا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما انا احدثک، میں یہ بات آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ ان یکن صاحبی الذی اظن، اگر وہی شخص ہے جو میرے گمان کے اندر ہے، فاللہ اشد نقمتا، اللہ تبارک و تعالی بہت زبردست انتقام لینے والے ہیں، میں معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَإِلَّا، اگر وہ شخص نہیں ہے، فَوَاللَّهِ لَا يُقْتَلُ بِي بَرِيءٌ، میں کسی بھی بے قصور شخص کے قتل کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بھی نہیں بتایا، لیکن عالمیہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، جو زہر دیا گیا، اس کا سارا الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ بددیانتی پر مبنی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ چلا۔ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کے اندر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اب یزید حق پر نہیں، اس کے ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر رہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے رہے، کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہوتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دیا ہے، کیا مقابلے کے اندر نہ آتے؟ بعد میں مقابلے کے اندر آئے تو اس وقت مقابلے کے اندر نہ آتے۔ حضرت حسن نے نہیں بتایا، حضرت حسین نے نہیں بتایا، پتہ نہیں کون لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے آگ یہ شوشہ چھوڑ دیا، اور پوری امت اس کو لیے پھر رہی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اکابر پر تنقید کرنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے باہر صحن میں لے جاؤ،
باہر صحن میں لے گئے، کہنے لگے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھ سکوں۔ آخری وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف متوجہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی توجہ میں مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب شہادت ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر بھی جو الفاظ تھے وہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ٹائم ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے اور اسی سے مدد طلب کرتے، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرتے۔ وہ الفاظ یہ تھے، اللہ اکبر وبہ استعین، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور میں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، حسر کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ میں کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ خیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق ربیع الاول 49 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر شہادت ہوئی۔ بنو امیہ کے اس وقت گورنر سعید بن العاص، یہ ادھر کے امیر مدینہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ میں پھر دوبارہ یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر بنو امیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کیا ہوتا یا زہر دیا ہوتا تو کیا اس وقت بنو امیہ کے یہ جو امیر تھے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ تھے، ان سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے؟ سعید بن العاص نے جنازہ پڑھایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جنازے کے بعد اتنے جنازے کے اندر رش تھا کہ اگر مورخین لکھتے ہیں اگر سوئی پھینکی جاتی، سوئی زمین پر نہ گرتی، لوگوں کے سر پر آ کر گرتی، اتنا زیادہ رش تھا۔ جنازے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں مدینہ منورہ کے اندر تدفین ہوئی، جنت البقیع کے اندر مدفون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم، ان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو ہمیں سبق دیا، اتنا بڑا سبق کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کے لیے، امت مسلمہ کی اجتماعیت کے لیے، امت مسلمہ کو متفق کرنے کے لیے اگر بڑی سے بڑی چیز کی قربانی بھی دینی پڑے، قربانی دے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔